یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاس باعث کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواں اس کے۔ وطن عزیز پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے ان گنت لازوال قربانیوں کے عوض حاصل کیا۔ اسی کی بدولت ہند کے مسلمان آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قیام پاکستان کی یہ عظیم و لازوال جدوجہد انسانی تاریخ کا ایک بے مثل حصہ ہے، جسے کروڑہا مسلمانان ہند نے اپنے خون سے رقم کیا۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کی خباستوں سے مشرقی پنجاب کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا گیا تو وہاں بسنے والے مسلمان افراتفری کے عالم میں عازم پاکستان ہوئے، اور پھر چشم فلک نے ظلم اور بربریت کے وہ نظارے دیکھے کہ انسانیت بھی مارے شرم کے منہ چھپانے لگی۔ ہندو بر صغیر کی اس تقسیم کو گو ماتا کی تقسیم سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے انتقام کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اکالی سکھوں کو سکھستان کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ ریاستی فوجوں نے بھی ہندوؤں اور سکھوں کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کی ریاستوں کے ہندو اور سکھ حکمرانوں نے بھی بھرپور چنگیزیت کا ثبوت دے کر مسلم آبادی کو تہہ تیغ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمان پولیس افسروں سے ہتھیار لے لیے گئے اور غیر مسلم پولیس نے قتل و غارت میں سکھوں اور ہندوؤں کی پشت پناہی کی۔ ایک اندازے کے مطابق 7 لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور 10 لاکھ مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنایا گیا۔ 50,000 عورتیں اغوا ہوئیں اور ان کی عصمت دری کی گئی۔ آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان آزادی سے پہلے تو کہا تھا کہ اگر تقسیم کے بعد کوئی فساد ہوا تو اسے روکنے کی کسی بھی تدبیر سے گریز نہیں کیا جائے گا، لیکن عملی طور پر مسلمانوں کے قتل عام کا بازار گرم رہا، لیکن منافق اور منتقم مزاج ماؤنٹ بیٹن تماشا دیکھتا رہا۔ تقسیم ہند کے بعد 70 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے لٹے پٹے قافلے پاکستان اس حالت میں پہنچے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے عزیز و اقارب شہید ہوئے، عفت مآب بیٹیاں اغوا ہوئیں، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، قافلوں کے راستے میں آنے والے کنوؤں میں زہر ملا دیا گیا۔ ان کے پاس رہنے کو گھر تھے، نہ پہننے کو کپڑا، کھانے کو روٹی تھی، نہ پینے کو پانی، لیکن نوزائیدہ پاکستان نے اپنا دامن الفت وا کر کے سب کو اپنی آغوش محبت میں سمیٹ لیا۔ رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست جموں کشمیر کی 77% آبادی مسلمان تھی، جو نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، بلکہ معاشی، مذہبی اور ثقافتی رشتوں میں بھی پاکستان کے ساتھ مضبوط بندھن میں بندھی ہوئی تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلف کو بددیانتی کا سبق پڑھایا اور اس نے گورداسپور اور بٹالہ کو بھارت کے حوالے کر کے بھارت کی کشمیر تک رسائی ممکن بنا دی، اور پھر کشمیر میں بھی بھارت نے خون کا بازار گرم کیا۔ پاکستان کو آباد کرنے کے لیے بلا شبہ لاکھوں مسلمانوں کو آگ اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑا۔ یہ اتنی بڑی ابتلا تھی کہ دنیا کی تاریخ اس قسم کی تبدیلی آبادی کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دشمنوں کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور سب سے بڑی اسلامی ریاست بنا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔